بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں غیبی مدد کہاں سے کیسے مل جاتی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے۔ غیبی مدد کیسے ملے گی؟ آپ کو اگر کائنات کی ہر چیز چاہیے تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جو عمل میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں اس کے ذریعے آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے، جس چیز کا ارادہ کریں گے، جو سوچیں گے، انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ سورۃ یاسین کا عمل ہے اور ایک مرتبہ اس کو اس انداز سے پڑھیں جو طریقہ کار میں بتاؤں، مبین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ مسجد میں بیٹھ جائیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں، گھر کے اندر بیٹھ جائیں، کسی وقت اس عمل کو شروع کر دیں اور عمل ختم ہونے سے پہلے آپ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے، شاید اس سے پہلے کسی نے آپ کو بتایا ہو۔ دوستو یہ عمل بہت کم لوگ بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ہمت کر کے یہ عمل بتانے لگا ہوں کیونکہ اس عمل کے ذریعے بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اگر آپ بھی اس فائدے سے اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کائنات میں ہر جگہ پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ضرور کر لیجئے گا۔ اگر اس کا چلہ کر لیں تو پھر تو آپ کے لیے اتنی بہاریں لگیں گی جسے ہم عام طور پر ایک مثال دیتے ہیں، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ تو پھر آپ کو کوئی بندہ کامیابی سے روک نہیں سکتا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کسی چیز کی تمنا کریں اور آپ کو ملے نہ۔ انشاءاللہ جو سوچیں گے وہی ہوگا، جو چاہیں گے وہی ملے گا، جس کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، اگر آپ اپنے وظائف کے اندر طاقت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا ہر وظیفہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو، تو پھر اس کے لیے آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھنا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں آپ کو کبھی بھی کسی بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کریں، آپ صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ کو ہر ایک اسم کی طاقت کا پتہ چلے۔ تو پھر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس بات کو دل پر لکھ لیں اور بار بار اس کو سن لیں اور اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں۔ اب کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کلمہ طیبہ؟ میں آپ کو عمل بھی بتانے لگا ہوں سورۃ یاسین کا، اور اس سورۃ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 9-10 رجب آپ کے پاس یہ 2 دن ہے، 10-11 رجب یہ 2 دن آپ کے پاس ہیں۔ ان دنوں میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ زندگی کے کسی لمحات میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایسی مشکل ہے جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسی حاجت ہے جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ کو رزق کا بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ گھر کے پرابلم ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، کہیں سے رزق نہیں مل رہا، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، دوست احباب بھی مدد کرنی چھوڑ گئے ہیں، کہیں سے کچھ بھی نہیں مل رہا، تو پھر دوستو جان لو کہ یہ عمل آپ کی زندگی کو بنا دے گا، ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلے اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ ان 2 دنوں میں کلمہ طیبہ کو چلتے پھرتے پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ درود پاک بھی کم از کم 101 مرتبہ ضرور پڑھیں ان 2 دنوں کے اندر۔ یہ جو 2 دن ہیں، آج کا جمعرات کا اور جمعے کا، یعنی کہ 10 اور 11 رجب، یہ 2 دن آپ درود پاک پڑھ لیں 101 مرتبہ، اور اس کے ساتھ چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں۔ اس کے بعد آپ عمل کو ساتھ سورۃ یاسین کی عمل کو شروع کر کے 1 مرتبہ اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس کا چلہ مکمل نہیں ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز آپ کو ملے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے دوستو اس کے عمل کرنے کے لیے ایک وقت خاص آپ نے رکھنا ہے جو سورۃ یاسین کا ہے، اور جو میں نے ابھی بتایا کہ کلمہ طیبہ اور درود پاک 101 مرتبہ۔ کلمہ طیبہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اتنا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اینڈ پہ جب آپ ختم کرنے لگیں تو پھر آپ نے کہنا محمد الرسول اللہ۔ تو دوستو اس میں کیا ہوگا، اگر آپ کی روحانی طاقت کمزور ہے، آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، آپ بڑے پریشان ہیں، بڑے مایوس ہو چکے ہیں، اور ہر دروازہ آپ کے لیے بند ہے، پھر ہوگا کیا؟ ہر دروازہ کھل جائے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی روحانی طاقت ملے گی، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی،
اس کے ساتھ دوستو اگر آپ نے نمازیں ابھی تک شروع نہیں کی تو سچی توبہ کر کے نمازیں شروع کر دیں، آپ کو کوئی بندہ کامیابی سے روک نہیں سکتا۔ تو دوستو آپ نے 101 مرتبہ درود پاک اور چلتے پھرتے آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم نے سورۃ یاسین کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ دوستو سورۃ یاسین کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یاسین والقرآن الحکیم شروع کرنا ہے۔ شروع کرنے کے بعد دوستو آپ نے رات کو عشاء کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جب رات کو عشاء کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر جانے سے پہلے اپنا ایک مصلی رکھیں اپنے گھر کے کمرے کے اندر، اس کمرے میں بیٹھیں جس میں دیگر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو اور لوگ نہ آتے ہوں۔ آپ اس مقام پر بیٹھ کر آپ مصلی پر تنہائی میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اسی کی طرف اپنی توجہ کرتے ہوئے سورۃ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ جب پہلی مبین پر پہنچ کر وہاں رک جانا ہے، رک کر پھر آپ نے سورۃ یاسین شریف کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ جب دوبارہ شروع کریں تو پھر دوسری مبین پر پہنچ جانا ہے۔ اسی طرح جب دوسری مبین پر پہنچیں گے تو پھر آپ نے وہیں رک جانا ہے، دوسری مبین پر رک کر پھر آپ دوبارہ سورۃ یاسین شریف کو شروع کریں گے، یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اسی طرح آپ سورۃ یاسین کی دوسری مبین پر جب پہنچے تو پھر رک کر دوبارہ شروع کیا، اب تیسری مبین پر پہنچ جائیں گے۔ جب تیسری مبین پر دوستو پہنچیں گے پھر آپ نے تیسری مبین پر رک جانا ہے، رک کر پھر آپ دوبارہ اس سورۃ یاسین کو شروع کریں گے، شروع کر کے پھر آپ اسی طرح چوتھی مبین پر پہنچیں گے۔ چوتھی مبین پر پہنچنے کے بعد پھر آپ چوتھی مبین پر رک جائیں گے، رک کر پھر دوبارہ سورۃ یاسین شریف کو شروع کریں گے۔ اسی طرح پھر آپ پانچویں مبین پر، پھر آپ چھٹی مبین پر، پھر آپ ساتویں مبین پر، اسی طرح 7 مبینوں پر آپ نے جب بھی مبین پر پہنچے آپ نے دوبارہ سورۃ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سورۃ یاسین کو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مکمل کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے، اگلا عمل ذرا بڑا سمجھنے والا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ آپ نے اس طرح سورۃ یاسین کو مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے شروع میں بھی کیونکہ آپ نے درود پاک پڑھنا تھا 11 مرتبہ، اینڈ پہ بھی آپ درود پاک پڑھیں گے 11 مرتبہ درود ابراہیم۔ اگر 11 مرتبہ زیادہ ہے تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ ضرور درود ابراہیم پڑھیے گا، اول بھی آخر بھی۔ جب آپ اس طرح سورۃ یاسین کو مکمل کر لیں اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، اور رزق کی اتنی فراوانی ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 40 دن کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا، پھر دیکھیں گے کائنات کی ہر چیز اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔